بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، قدم پھر بھی نہ جمنے نہ پائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو مجرم کو چھڑائے۔ اسٹاپ کر دو اس کو۔ ہاں
ہوتا ہے، اس کی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مراقبہ کرائیں گے نا لوگوں کو، آن لائن والوں کو مراقبہ کرائیں گے۔ حضرت کی تشریف آوری تک کے مراقبہ فرما دیں، مراقبہ کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ آپ کے احسانات نہ صرف آپ کے صحابہ کرام، ازواج و اولاد اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والوں پر ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان سب پر بھی نبی علیہ السلام کا احسان ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے رہین منت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب علیہ السلام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اگر تم جب محبوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو، نام پاک لیا جائے، اس وقت بھی یاد نہیں رکھتے ہو، استحضار نہیں ہوتا تمہیں کہ محبوب علیہ السلام پر درود شریف کا نذرانہ بھیجنا ہے، تو تم سے بڑا بد نصیب بدقسمت کوئی نہیں۔ اس لیے اس کو تو یہی ہونا چاہیے کہ ہلاکت و بربادی اسے پکڑ لے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بد دعا کی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام پاک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر کہا آمین۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا دین کی نسبت پر جمع ہونا، بیان سننے کی نیت سے، دعا کی نیت سے، اصلاح و تربیت کی نیت سے، مسجدوں میں جمع ہونا، نماز کی نسبت پر، تلاوت کی نسبت پر، ذکر اذکار کی نسبت پر، مدارس میں اجتماع پڑھنے پڑھانے کی نسبت پر، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی رہین منت ہے۔ آپ نہ ہوتے تو ہمیں ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں لگتی، بلکہ ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا۔
نبی علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کو منور کرنا تھا، روشن کرنا تھا، اس دنیا کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو وجود بخشا اور آپ کے صدقے و طفیل پوری کائنات وجود میں لائے گی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر محبوب علیہ السلام کو یاد رکھیں۔ ایک شاعر نے محبوب علیہ السلام کے احسان کو یاد کرتے ہوئے اپنے جذبات کی یوں ترجمانی کی ہے، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی، یعنی نبی علیہ السلام جب بولتے تو پھول جھڑتے تھے۔ اتنی پیاری گفتگو نبی علیہ السلام کی اس تعلق سے کہہ رہے ہیں، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی۔ یہ نہیں کہ وہ خوبی آپ کے اندر آئی ہے، وہ خوبی بنی ہے اس لیے کہ آپ کے ہونٹوں سے وہ خوبی نکلی۔ تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیری قامت ہے بلند، یعنی آپ معنوی اعتبار سے ہر ایک کو اپنے سائے تلے لیے ہوئے ہیں، اور آپ کا قد اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ سب آپ کے قدموں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیری قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی۔ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ نبی علیہ السلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن ہم کو ایسی حالت میں تو کم از کم دیکھ کے خوش ہونے والے نہیں۔ ان کو تعداد کی ضرورت نہیں، ان کو مجمع کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہیں۔ محتاج تو ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کل محبوب علیہ السلام کا سامنا کر سکیں، آپ کو چہرہ دکھا سکیں۔ نبی علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اپنے پاک پروردگار سے مانگنا سکھایا۔ ایسی ایسی عجیب و غریب دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مختصر سی دعا اور اس میں پتہ نہیں کتنی عظیم الشان مطلب برآری پائی جاتی ہے۔ حاجت پوری کرنے کی اس میں کئی ساری باتیں موجود ہیں، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں ایسی جامعیت ہے کہ اگر کوئی دوسرا اس طرح مانگنا چاہے تو کبھی نہیں مانگ سکتا۔ مختصر سے الفاظ میں نبی علیہ السلام نے وہ دعائیں اپنے پروردگار سے مانگی ہیں کہ خواب و خیال میں بھی کسی کے نہیں آ سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ربی زدنی علما۔ نبی علیہ السلام نے ربی زدنی علما فرمایا۔ یہ ربی زدنی علما میں جو مفہوم ظاہری ہے وہ یہ ہے کہ مجھے علم بڑا چڑھا کر دیجئے، خوب علم دیجئے، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اس کو ذرا دوسرے رخ سے آج آپ سنیں، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار زدنی، مجھے 2 گنا، 6 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، 7، 8، 9، 10 گنا کیجئے، علماً علم کے اعتبار سے مجھ میں اضافہ کرتے رہیے، مجھے بڑھاتے رہیے، دن میں بھی بڑھوں، رات میں بھی بڑھوں، ہر موسم میں بڑھوں، ہر عمر میں، ہر لمحے میں بڑھوں،
مرتبہ، مقام، عزت، عظمت، رفعت، خوبیاں، اچھائیاں میرے اندر آتی رہیں. کیسے؟ علم کے اعتبار سے. علم ٹائٹل رہے، علم سربرق رہے، علم بنیاد رہے. نبی علیہ السلام کی بنیادی جو پہچان ہے وہ علم ہے. آپ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا یہاں پر کہ میں اصلاً علم والا ہوں. مجھے علم سے اتنی مناسبت ہے کہ اگر میں اپنے اندر کچھ چاہتا ہوں تو وہ علم ہے. اور اسی کی تعلیم پہلی وحی نے دی کہ الذی علم بالقلم، اس نے سکھایا نا تمہیں، اس کے نام سے پڑھو. علم، تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا اس امت کی خصوصیت ہے، امتیازی شان ہے. جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں اکابرین امت کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کو مثل بڑا بھائی کے سمجھتا ہوں. صوفی کو بڑے بھائی کے مثل سمجھتا ہوں اور فقہا کو مثل باپ کے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نظام شریعت کو سنبھالا ہوا ہے. فقہاء اکرام کا احسان یہ ہے کہ وہ شریعت میں ذرا سی بھی اونچ نیچ کو برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑی سی غلطی ہوگی فوراً سیدھا کر دیں گے. قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات پیش آئی تو ان کی رگے علمیت پھڑک جاتی. علم ان کا انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو علم کو نبی علیہ السلام نے ایسی اہمیت دی. رب زدنی علما، اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے. بھلے عالم ہو یا نہ ہو، علم کی دنیا سے لگے ہوئے ہوں یا نہ ہو، کیا پتہ کہ دعا کثرت سے مانگنے کی برکت سے کل اللہ پاک اہل علم کے قدموں میں ہمارا شمار فرمائے. ایسے ہی ایک دعا ہے نبی علیہ السلام کی، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. پورا مفہوم آ جاتا ہے ایک دعا میں. فرماتے ہیں اے اللہ ارینا، ہمیں دکھائیے، اشارہ کر کے دکھائیے کہ یہ حق ہے. حق کو حق بتائیے ہمیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے حق ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ حق ہے. سامنے باطل ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ سامنے باطل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ظاہری کانوں سے سن سکتے ہیں، ظاہری طور پر جو پڑھا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو چھپے ہوئے چیزوں کو جانتے ہیں. آپ ملمع سازی سے واقف ہیں کہ اصل میں کیا ہے اور کیا کیا گیا ہے. پرانی چیز کو نئی کرنے کا جیسے ہنر انسان جانتا ہے. اے اللہ، جو لوگ دین کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، وہ کفر کو، شرک کو اور باطل کو ملمع سازی کر کے چمکانے پر اور ہمارے لیے دیدہ زیب بنانے پر قادر ہے. اے اللہ، ایسی چمکتی چیزوں کے پیچھے جو سیاہی چھپی ہوئی ہے، جو تباہی و بربادی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو ہمارے سامنے ظاہر فرما دیجئے تاکہ ہمیں اس سے بچنا نصیب ہو جائے. اور کہیں ایسا ہے کہ بظاہر سیاہی ہے، بظاہر ٹوٹا پھوٹا معاملہ ہے، بظاہر وہ ایسی چیز ہے کہ انسان ایک دفعہ دیکھ کر دوبارہ دیکھنا پسند نہ کرے، لیکن اے اللہ وہاں پر حق پوشیدہ ہے، تو آپ ہمارے سامنے واضح فرما دیجئے کہ حق یہاں پر ہے. اور نہ صرف یہ کہ واضح کیجئے بلکہ ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. آپ نے اگر یہ دعا کا معمول بنایا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے سامنے حق کو واضح کریں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے، یہاں اگر جاؤ گے تو تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہوگی، جبکہ حقیقت میں اللہ پاک وہیں کامیابی کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، عزت کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں،
وہیں پر اللہ ہمیں ملتے ہیں، وہیں پر ہمیں قبولیت نصیب ہوتی ہے، وہیں ان کی رحمت پوشیدہ ہے، وہیں برکتوں کے خزانے دفن ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، تو اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں لے جائیں گے اور حق ہمیں گفٹ کے طور پر عطا فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت عجیب و غریب دعائیں سکھائی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو بطور مثال کے یوں سمجھو کہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، کئی طرح کی چابیاں ہیں، کسی چابی سے کوئی قفل کھلتا ہے، کسی چابی سے کوئی قفل کھلتا ہے، 10 چابیاں ہیں تو 10 چابیوں سے 10 قفل کھلتے ہیں، اور جہاں جہاں قفل لگے ہوئے ہیں، جو قفل کھولے جائیں گے وہاں پر آپ کو مختلف قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر ایک قفل آپ نے کھولا تو کھانے پینے کی ایسی نوع کی مختلف قسم کی اشیاء اور چیزیں ملیں گی کہ انسان کھاتا کھاتا تھک جائے، پیتا پیتا تھک جائے، خوشبو سونگھ کر ہی اس کا پیٹ بھر جائے، آنکھیں اس کی خیرہ ہو جائیں، چمکنے لگ جائیں ان کو دیکھ کر۔ ایک لاک آپ کھولیں تو آپ کو وہاں پر ایسے رنگ برنگے کپڑے نظر آئیں، چمکتے ہوئے، قیمتی نفیس دیدہ زیب، کہ آپ کا جی للچانے لگے، رال ٹپکنے لگے کہ یہ لباس مجھے پہننے کو مل جائے۔ پھر ایک لاک آپ نے کھولا تو وہاں پر سونے چاندی کے ڈھیر تھے۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہو گئیں۔ اب یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لاک آپ نے کھولا تو وہاں صحت کے خزانے موجود تھے، پھر ایک لاک آپ نے کھولا تو وہاں پر عزت کے خزانے موجود تھے، پھر ایک لاک آپ نے کھولا تو وہاں سہولتوں کے اور آسانیوں کے خزانے موجود تھے۔ تو مختلف چابیاں نبی علیہ السلام نے دی۔ جیسے دعا سکھائی محبوب نے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، لا سہل، آسانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تنگی ہی تنگی، سختی ہی سختی، مشکل ہی مشکل ہے، الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس چیز کو آسان بنانے کا آپ فیصلہ فرما لیں وہ آسان ہے۔ آواز کم جا رہی کہ زیادہ جا رہی؟ تھوڑی سی بات تو اللہ پاک اگر فیصلہ فرما لیں کہ اس چیز کو آسان کرنا ہے، پوری دنیا مل کر زور لگا لے کہ مشکل پیدا کرنا، خدا کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی وہاں مشکل نہیں لا سکتے۔ الا ما جعلتہ سہلا، اہل فطرتن تو قدرتن تو آسانی نہیں ہے، مشکل ہی ہے۔ آسانی آتی ہے تو آپ کے بنانے سے آتی ہے، آپ کے وہاں پر آسانی کو پیدا کرنے سے آسانی آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا محبوب علیہ السلام نے، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، غم کے سمندر میں انسان ڈبو دیا گیا، آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے سوکھ گئے، خون کے آنسو انسان روتے روتے تھک گیا۔ ایسا غم، ایسی پریشانی، ایسے فکریں، ایسی الجھنیں، ایسے طعن و تشنے لوگوں کی طرف سے، اور اس طرح کی کیفیت کہ وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، اور لوگوں کے لیے خود ان کی جان مصیبت بن گئی۔ ایسی صورت میں اے اللہ تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آپ اگر چاہ لینا تو غم چھڑ جائے گا، دور دور تک غم کا نام و نشان نہیں رہے گا، آگ گل و گلزار بن جائے گی، سمندر راستہ دے دے گا، بے موسم پھل مل جایا کریں گے بیٹھے بیٹھے، بڑھاپے میں اولاد مل جایا کرے گی، دشمن دوست بن جائے گا، اور اے اللہ ایسی جگہ سے روزی بھاگ بھاگ کر ہمارے پاس آئے گی، من حیث لا نحتسب، جہاں سے ہمیں خیال بھی نہیں ہوگا،
ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ جہاں سے روزی ملے گی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے اے اللہ؟ اذا شئت سہلا، آپ نے آسانی کا فیصلہ فرما لیا ہے، آپ کے آسان کرنے سے آسانی ہوگی. دیکھو نبی علیہ السلام نے جب مانگی ہوگی نا دعائیں تو درد تھا ہوگا اس میں، توجہ اللہ کمال درجے کی ہوگی، نیت خالص ہوگی، محبت سے آپ کا دل بھرا ہوا ہوگا، اور عبدیت آپ کے روے سے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور آپ کے جو دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے تو اللہ پاک مکمل طور پر محبوب علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائے ہوئے ہوں گے، ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے، مسکرا مسکرا کر محبوب کی دعاؤں کو سن رہے ہوں گے، اور بے تاب ہوں گے کہ ادھر محبوب کے ہاتھ چہرے پر پھریں اور ادھر تمنا پوری ہو جائے. تو ہم اگر محبوب علیہ السلام کی ہوئی دعاؤں کو اس نیت سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تو بعید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے چہروں پر ہمارے ہاتھوں کے پھرنے سے پہلے مرادوں کو پورا فرما دیں گے. تو محبوب علیہ السلام کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی کنجیاں ہیں. ہم جب دعائیں کرتے ہیں اپنے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے چابی لگے نہ لگے، قفل کھلے نہ کھلے، لوگ آ کے کہیں کہ چابی تو وہی ہے، اسی قفل کی ہے، کھلنا چاہیے. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندے کو قفل کھولنا ہی نہیں آ رہا، دوسرا آیا اور آدھے منٹ میں کھول دیا. تو دراصل ہمیں چابی لگانی نہیں آ رہی تھی. جو بندہ کہتا ہے میں دعائیں کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسے چابی لگانا نہیں آ رہا. اس کو چاہیے کہ وہ چابی لگانے والے سے لگانا سیکھ لے، یعنی جس نے دعا مانگنا سیکھا ہو اس سے مانگنا سیکھ لے کہ دعا کیسی مانگی جاتی ہے. یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. ایسے نہیں کہ جیسے چاہے ویسے دعا کر لیا. دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان کا پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر سے خالی ہو تو زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں. ہم نے اپنے پیٹوں کو حرام کا مرکز بنا رکھا ہے. جیسے حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ نہیں ہے، ٹریش کین ہے، کچرے کا ڈبہ. جو جی میں آیا ڈال دیا، جو چیز سامنے نظر آئی لی اور کھا لی. یہ نہیں سوچا کہ کون سی چیز ہے، کہاں بنی ہے، کس نے بنائی ہے، حلال اجزاء اس میں کتنے ہیں، حرام کتنے ہیں، دیکھتے ہی. ایک ہے چیز کا صحیح ہونا اور دوسرا اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا. جیسے ایک آدمی مدینہ منورہ کے کھجور خریدے مثال کے طور پر، لیکن حرام کمائی سے خریدے، حرام کمائی سے خریدے، کیا ہوگا؟ غلط اثر ہوگا. غذا تو ٹھیک ہے لیکن تم نے اس غذا کو جو نوٹ لگائی ہے، تم نے جو نوٹیں لگائی ہیں نا، وہ نوٹیں حرام ناجائز طریقے سے آئی ہوئی ہیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے. تو چیز بھی صحیح ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کو حاصل کرنے کا، اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو. دوسری بات، دل میں غیر اٹکا ہوا ہے. ہر شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی بت بیٹھا ہوا ہے. ایک اللہ والے کے یہاں ایک آدمی پہنچا، حضرت نے اس کو ایک نظر دیکھا، کہا تیرے دل پر ایک عورت نے پیر رکھا ہوا ہے، تیرے دل پر ایک عورت نے پیر رکھا ہوا ہے، پہلے جا اس پیر کو ہٹا، بعد میں کوئی کام کر. دل پر قبضہ غیر کا اور مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے. زبان کہتے نہیں تھکتی کہ ہم آپ کے ہیں، آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے. سوتے ہیں تو آپ کو یاد کر کے سوتے ہیں، جاگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا نام لیتے ہیں. اتنا کھلا شرک، اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، نظر رحمت مجھ پر ڈال دیجئے. کہاں سے قبول ہوگی دعا؟ کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ پاک کو کیا غیرت نہیں آئے کہ وہ بے حیا رات کسی سے بات کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا اس کو بھول گیا کہ اب رات کے درمیانی حصے میں اچانک پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھا کہ تیری نیند اچاٹ ہو گئی، آنکھ کھل گئی تیری، اور کسی پل تجھے چین نہیں، تو اب مجھ سے صحت مانگ رہا ہے.
جا اسی سے صحت کی بھیک مانگ جس سے یہ کہہ کر سویا ہے کہ رات مجھے نیند نہیں لگتی تم کو سلام کیے بغیر. یہ حرام کا سلام ہے. سلام بھی حرام ہوتا ہے. کبھی نامحرم کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رات آپ کو سلام کیے بغیر مجھے نیند نہیں لگتی، اسے حق نہیں کہ رات میں پیٹ میں درد ہو تو وہ اپنے اللہ سے صحت کا سوال کرے. تو دل غیر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اب چاہے گرم گرم آنسو بہائے یا خون اپنی آنکھوں سے ٹپکائے، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور ایسی حالت میں دعائیں کر کے جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم شکوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک کو کیا میرا گناہ تکلیف پہنچا رہا ہے، کون سا ایسا میرا عمل ہے جو اتنا ناپسند آ گیا اللہ کو کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، میری بات سنی ہی نہیں جا رہی. الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اللہ کے ساتھ ایسی گستاخی کرنا، میرا گناہ ناپسند آیا ہوگا، میرا عمل ناپسند آیا ہوگا. خدا کی قسم ہمارا نیک عمل ہی ایسا نہیں ہے کہ انہیں پسند آئے. گناہ تو گناہ. ہمیں نماز پڑھنے پر وہ زندہ دفن کر سکتے ہیں کہ ایسی نماز تو نے پڑھنے کی جرأت ہی کیسے کی. ان کا جھوٹی زبانوں سے نام لینے پر وہ ہمیں زندہ جلا سکتے ہیں کہ تیری مجال کیسی ہوئی کہ اتنی ناپاک زبان سے میرا نام کیسے لیا. بھائی ہم تو نمازیں پڑھنے پر دفن کیے جا سکتے ہیں، روزے رکھنے پر جلائے جا سکتے ہیں، نیکیاں کرنے پر تباہ و برباد کیے جا سکتے ہیں. گناہ تو گناہ ہیں. کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کون سا گناہ پسند نہیں آیا، کس گناہ سے تکلیف پہنچ گئی. انہیں تو ہماری شکل سے تکلیف ہے، انہیں تو ہماری عقل سے تکلیف ہے. ہماری صبح، ہماری شام، ہمارا دن، ہماری رات، ہمارا بچپن، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، سب ان کے لیے درد سر ہے. اگر ان کی شان جباریت غالب آ جائے، قہاریت غالب آ جائے، شان منتقم یہ اگر ان پر غالب آ جائے، جبکہ اللہ نے خود اپنے لیے اصول بنایا کہ کوئی صفت ان پر غالب نہیں آتی، ہر صفت پر وہ غالب ہوتے ہیں. اگر اللہ پاک کے لیے مان لو ہزاروں کروڑوں بار نعوذ باللہ، اگر یہ بات ہوتی کہ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے چاہے بغیر شان منتقم غالب آ جاتی، انتقام لینے والا، شان قہاریت غالب آ جاتی کہ زبردست غلبے والا، تو پھر دنیا کبھی کی ختم ہو چکی، بیٹھے بیٹھے کروڑوں مر چکے ہوتے. کیونکہ وہ انتقام لینے پہ آئیں تو بتاؤ کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن ان کی صفت خود ان کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کبھی بھی المنتقم کو غالب ہونے نہیں دیا. ہاں جھٹکے دیے، دماغ درست کرنے کے لیے ہلکا سا اپنا قدرت کا معاملہ دکھایا. کذبت سمود وعاد بالقاریہ. اللہ پاک نے کسی قوم کو کسی عذاب میں، کسی قوم کو کسی عذاب میں گرفتار کر کے ان کو تگنی کا ناچ نچایا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ معاف ہی کرنے والے ہیں اور رحم ہی فرمانے والے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ کیا ہو گیا دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا دعا قبول. بھئی دعا کا قبول ہونا نہ ہونا ان کی مرضی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کرنا، مانگنا، لگ اور لپٹ جانا، ان کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھنا، یہ ہمارا فرض ہے. فرماتے ہیں اللہ کے خزانے سے لینے کا جو طریقہ ہے، ایک بندہ ہے اس کو اولاد نہیں ہے، اس نے کہا دعا کرو بس ایک بچہ ہو جائے، دعا کرو بس ایک بچہ ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں اللہ کے بندے کیوں؟ اللہ کو محدود کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی قدرت میں کیا ایسا معاملہ ہے کہ تم کو ایک بچہ دے کے تھک جائیں گے؟ ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ کچھ پرابلم ہے ان کے ساتھ میں؟ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، مسجد میں بیٹھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا اللہم ارحمنی ورحم محمدا. نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اس کو، الو کہیں کے اپنے آپ کو اور مجھے شامل کر رہا ہے، پوری امت کو شامل کرنا کیا اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ دو پر رحم کر کے تھک جائیں گے؟ اللہم ارحمنی ورحم محمدا.
سب کو شامل کر. چنانچہ 4 دعائیہ جملے ہیں. جب بھی ہم دعا کریں اگر پہلے وہ دعا کر لیں تو آگے جتنی دعائیں کریں گے ان کی قبولیت کی پوری امید ہے. جیسے سب سے پہلے اللہم ارحمنی ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ پر رحم فرمائیے اور محبوب علیہ السلام کی پوری امت پر رحم فرمائیے. اس کے بعد اللہم اغفر لی واغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری مغفرت فرمائیے اور محبوب علیہ السلام کی پوری امت کی مغفرت فرمائیے. تیسری دعا اللہم اہدنی وہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے ہدایت کی نعمت سے نواز دیجیے اور محبوب علیہ السلام کی پوری امت کو ہدایت کی نعمت سے نواز دیجیے. چوتھی دعا اللہم عافنی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے عافیت کی نعمت سے بہرور فرمائیے اور محبوب علیہ السلام کی پوری امت کو عافیت کی نعمت سے بہرور فرمائیے. یہ 4 دعائیں کر کے پھر جتنی دعائیں مرضی کرے اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. تو یہ کہنا کہ اللہ بس ایک بچہ دے دے اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اسے کیا کہنا چاہیے؟ اسے یہ کہنا چاہیے، اللہ کی جناب میں یہ گزارش کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے صاحب اولاد بنائی. اب جتنی مرضی اللہ دے، اللہ سے کہنا چاہیے اللہ مجھے صاحب اولاد بنائیے. ہاں صرف صاحب اولاد کی دعا کے ساتھ اگر یہ کر لے جو قرآن نے خود سکھایا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرمائی. اولاد تو آنی ہی ہے، اگر نیک آ جائے تو کیا کہنے، رب ہب لی من الصالحین. جہاں رب حب لی من الصالحین آیا ہے پاک کلام میں، اللہ فرماتے ہیں جب میرے ایک بندے نے رب حب لی من الصالحین کہا تو میں نے اس کی دعا کو یوں قبول کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے فوراً بشارت دی اپنے بندے کو ایک ایسے بچے کی جو بردبار ہوگا، جس کے اندر ایسی صفت ہوگی کہ وہ ہزاروں کو جھیل سکے گا، قربانی والا ہوگا، کوئی پریشانی آ جائے کوئی غم آ جائے اسے برداشت کرنے والا ہوگا، اللہ کی خاطر اللہ کی محبت میں اللہ کی معرفت میں ہر سختی گرمی کو جھیل جانے والا ہوگا، ایسا بندہ ہوگا بغلام حلیم. اور اس پر حالات بھی ایسے ہی آئے کہ لقب ہی ذبیح اللہ پڑ گیا. حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، باپ اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے کہے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری رائے مطلوب ہے. نبی کا خواب ہوتا ہے، حقیقت میں خواب ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے. ہمارا خواب تو سراب ہوتا ہے. جب باپ نے اپنا خواب سنایا، اذبحک فانظر ماذا تری، سعادت مند بچے نے فوراً جواب دیا. اس غلام حلیم کی زبان سے مان نکلا، کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے نا فوراً کر گزریے، سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. میرے مولا نے مجھے غلام حلیم کہا ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اولاد کے لیے دعا کی جائے، ایک دو کے لیے نہ کی جائے، اللہ اولاد دے دیجئے، نیک اولاد دے دیجئے. ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا کہ خوش ہو کے کہتے ہیں اللہ میری عمر آپ کو بھی لگا دے، اللہ میری عمر آپ کو بھی لگا دے. وہ اللہ کے خزانے میں کچھ شارٹیج ہے، ادھر سے لیں گے ادھر دیں گے، اللہ پاک آپ سے لیں گے مجھے دیں گے، یا مجھ سے لیں گے آپ کو دیں گے. کیا چیز ہے یہ؟ اللہ پاک کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. بھئی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ کہو اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما دیں. یہ طریقہ ہے، میری عمر بھی آپ کو لگا دے، اور اگر لگ گئی تو کوئی چاہے گا لگنا؟ بعد میں روئے گا ارے دعا تو دے دیا میں جوش جذبے میں، خدا نہ خاصہ لگ گئی تو ابھی نکل لوں گا. ارے بات سمجھ میں، اس لیے جذبات میں ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے کہ میری عمر آپ کو لگ جائے. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے، یہ کہنا چاہیے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے.
یہ دنیا داری کا معاملہ ہے، ادھر سے لو ادھر دو. چونکہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے نا، اس لیے ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں. ہم اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں. اللہ ہم سے کوئی اگر مانگے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے شام میں آپ کو جواب دیتا ہوں، دوپہر میں کسی سے لے کے شام میں دے دیتے ہیں اس کو، تاکہ عزت بھی رہ جائے اور ہماری جیب بھی خالی نہ ہو. تو یہ ہمارا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو شرط نہیں لگانی چاہیے دعا میں کسی بھی طرح کی. اللہ سے مانگو تو یوں مانگو کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ تقاضا ہے، میرا یہ کام ہے، اس میں جو خیر ہو، جو بہتری ہو میرے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے، بس میرے مخالف فرما دیجیے آپ. جیسے ایک آدمی کسی سے مانگے کوئی چیز تو وہ اپنے حساب سے مثال کے طور پہ 10 روپے دے، اس سے بڑے سے مانگو تو وہ 100 روپے دے، اس سے بڑے سے مانگو تو وہ 1000 دے، اور بڑے سے مانگو تو وہ 1,00,000 دے. بادشاہ وقت سے مانگو تو وہ کیا کرے، خزانہ ہی کھول دے. معمولی بادشاہ ہے وہ. اللہ پاک تو احکم الحاکمین ہے. اللہ سے کہنا چاہیے اللہ ہم دنیا کی بھی نعمتوں کے محتاج ہیں، آخرت کی بھی نعمتوں کے محتاج ہیں. اے ہمارے پاک پروردگار آپ ہمیں دنیا کی بھی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے اور آخرت کی بھی ساری نعمتوں سے نواز دیجیے. یہ دعا کرنی چاہیے. کسی سے جیسے اس کی ایک مثال ہے، کوئی آدمی کسی سے کچھ لینا چاہتا ہے کسی وجہ سے، چہرہ دیکھ کے مانگتا ہے اس سے، آپ اتنے دے دیجیے، آپ اتنے دے دیجیے، آپ اتنے دے دیجیے. اب کوئی بڑا آدمی دکھ گیا تو اس کے پاس جا کے کیا کرتا ہے، اس کے پاس جا کے کیا کرتا ہے، اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے بتائیے، ہم جو بھی کہیں گے وہ آپ کی شان کے حساب سے اور آپ کے حساب سے بہت کم ہوگا، اس لیے آپ اپنے حساب سے بتائیے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کے حساب سے چاہیے، ہمارے حساب سے نہیں، آپ کے حساب سے. اس کو کہتے ہیں اپنی شایان شان، بہتر سے بہتر بدلہ آپ ہمیں عطا فرمائے اللہ کی شان کے مطابق. لہو مقالید السماوات والارض وللہ خزائن السماوات والارض، سارا کچھ اللہ کا ہے، زمین و آسمان کے خزانے جس کے پاس ہیں. اس سے ہم تھوڑا مانگیں اور ڈرتے ہوئے مانگیں، یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. ایک دیہاتی آیا ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، بوڑھا تھا. دیہاتی لوگ بڑے سیدھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی سادگی میں عجیب عجیب باتیں کہہ جاتے ہیں. آگے پوچھنے لگا یا رسول اللہ قیامت کو بہت سنا ہے، قیامت آئے گی، قیامت کے دن ایسے ہوگا، قیامت کے دن ویسے ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پہلے اس کا ہوگا بعد میں اس کا ہوگا، پائی پائی کا ہوگا، فلاں ہوگا چونا ہوگا، بہت سنا ہے، مجھے یہ بتائیے حساب کون لے گا. نبی علیہ السلام سے پوچھا اس نے، مجھے یہ بتائیے حساب کون لے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ لیں گے، اللہ لیں گے حساب، اور کون لے گا. تو ہنسنے لگا، خوش ہو گیا. نبی علیہ السلام خود حیران ہو گئے، میں ہنس کیوں رہا ہے، کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ لیں گے نا حساب، کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھو اس کو کیسی امید تھی اللہ سے، کیسے یقین تھا اللہ پر، بلکہ ان سے بڑھ کر کیسی محبت تھی اس کو اللہ کی. اس کا دل کتنی محبت سے بڑا ہوا ہوگا اللہ پاک کے تعلق سے، کہنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر اللہ حساب لینے والے ہیں نا، نو ٹینشن، چلے گیا. تو اس طرح جو ہے ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے یقین ہونا چاہیے. ایک دعا ہے نبی علیہ السلام کی، بڑی جامع اور مانع دعا ہے. اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اور بعض روایتوں میں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات، کہ اے اللہ میں آپ سے عفو معافی کا سوال کرتا ہوں، والعافیہ عافیت کا سوال کرتا ہوں، والمعافات درگزر کا سوال کرتا ہوں. تینوں میں قریب قریب مفہوم ایک ہی ہے، لیکن عفو، عافیت، معافات عربی میں ان تینوں کی الگ الگ تشریح ہے. چنانچہ العفو کے بارے میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ عفو کا مطلب ہے السلامۃ فی الدین من الفتنہ، السلامۃ فی الدین من الفتنہ،
دین میں کسی فتنے کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جانا۔ دین میں بھی فتنہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ دین میں ہمارے لیے مصیبتیں نہ پیدا کر دیجیے آپ، دین میں مسائل نہ بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو اے السلامۃ فی الدین من الفتنہ، دین میں فتنے سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ کیسے آتے ہیں دین میں فتنے؟ نمبر 1، شہوتوں کی وجہ سے، شہوات کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، شیطان خواہشات کو، من مرضی کو، اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو اچھے اعمال کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اعمال کو ایسا مزین کر کے پیش کیا کہ راستے سے ہی ہٹا دیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ شیطان اس طریقے سے پیش کرتا ہے شہوتوں کو، اچھا لباس پہنا کر، بیچاری یتیم ہے، بن ماں باپ کی ہے، بھائی بھی نہیں ہے اس کو، اس کے پیچھے خود 3 4 4 بہنیں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی کی مزاج پرسی کر لینا، کسی کے غم میں شریک ہو جانا، کسی کا دکھ درد بانٹ لینا وغیرہ وغیرہ، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نامحرم سے ہمدردی پیدا کر دی، نامحرم سے ہمدردی پیدا کر دی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں نامحرم سے ہمدردی، نامحرم سے ہمدردی فتنے کا پہلا دروازہ ہے۔ اب آگے اندر انٹر ہوتے چلے جائیے، مزید فتنے ملتے چلے جائیں۔ اگر کسی غریب سے ہمدردی کرنا ہے، کسی بیوہ کو سہارا دینا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، کسی کا آپ کو اگر پرسان حال بننا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو نفس آپ کو سمجھاتا ہے، جس کی شیطان آپ کو پٹی پڑھاتا ہے، وہ طریقہ نہیں۔ طریقہ دوسرا ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو دور رکھا جاتا ہے۔ تو نامحرم سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ایک مثال دی ہم، ایسے ہی دین میں فتنے کی شکل شہوات کے ذریعے سے، خواہشات کے ذریعے سے شیطان جو پیدا کرتا ہے، اس کی ایک مثال، دوسری مثال ہے، دیکھو تم اتنی اگر کمائی میں گھر چلانا چاہو گے تو بچے بھوکے مریں گے، بیوی تانا دے گی، مسائل کھڑے ہوں گے، کل کو بچے حرام کی طرف جائیں گے۔ تم آج تھوڑے حلال کے چکر میں بچوں کو کل حرام کا عادی نہ بناؤ، تنگی ہے تمہارے اوپر اور تنگی آ جائے گی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تنگی سے اور گندی چیزوں کا اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو ایسے کام نہیں چلے گا، فلاں کام بھی کرنا پڑے گا، تم دیکھنے میں حرام ہے لیکن کیا کرتے، تھوڑا بچوں کو بڑا ہو جانے دو، بچوں کو پیروں پہ کھڑے ہو جانے دو، پھر توبہ کر لیں گے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کے لیے محنت کرنا، کمانا دھمانا، ان کے لیے پسینہ بہانا عبادت سے افضل ہے، نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور حرام کاری میں مبتلا ہے۔ جیسے کتنی عورتیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو خرابیاں، اصلاح معاشرہ والے اس طرف توجہ دیں، کتنی عورتیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کر دیتی ہیں، اپنی عفتوں اور عصمتوں کو پامال کر دیتی ہیں، اپنی عزتوں کو سر بازار لٹوا دیتی ہیں، کس لیے؟ معصوم کا پیٹ بھرنے کے لیے، بچیوں کو ان کی منزل پر پہنچانے کے لیے۔ اور مرد ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم جیسے ارشاد فرماتے ہیں، ان کی اس مجبوری کو کیش کرتا ہے، ان کی اس مجبوری کو کیش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، شہوات کے ذریعے دین میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی شریعت کی جہاں پر بات آئی تو وہاں پر نئی نئی پٹیاں جیسے پڑھاتا ہے شیطان۔ پردے کی بات آئی تو کہتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا معاملہ ہے،
دل میں ہونا چاہیے پردہ، دل میں حیا ہونی چاہیے، دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے اچھے پاکیزہ خیالات ہونے چاہیے۔ دل پاک ہو تو آنکھوں کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، دل پاک ہو تو سامنے بیٹھنا منع نہیں ہے۔ دیکھیں شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی، دل پاک۔ جس بندے کو بدنگاہی کا ارادہ ہو رہا ہو، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہو کہ دیکھ لینا چاہیے، اندر سے یہ بات آ رہی ہو کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کے پاک ہونے کی بات کیسے کر رہا ہے؟ اس کا دل تو انتہائی گندا ہو چکا، انتہائی برباد ہو چکا، وہ دل کے پاک ہونے کی بات کیسے کر رہا ہے؟ دل ناپاک ہے، اس لیے آنکھ ناپاک ہو رہی ہے، اس لیے خیالات ناپاک ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے شہوات کے راستے سے دین میں فتنے آتے ہیں۔ شبہات کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ یورپ کے ملک میں، یورپ کنٹریز میں سے کسی کنٹری میں کہیں عورتوں میں بات ہوئی۔ اب پردے کے پیچھے سے سوال کیا کسی نے، کسی لڑکی نے، کہ ہمیں یہ بات جاننا ہے کہ اسلام میں جب مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ مرد جب کر سکتا ہے 4 شادیاں تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، ایک دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی، لیکن اس کا سوال ہے کہ ختم ہی نہیں ہوا۔ کہہ رہی کہ 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی، ذرا بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، انسان کی جیسی عقل ہوتی ہے، جتنے اس کے اندر ذہن ہوتا ہے اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ تو اس سے اس کی لینگویج میں حضرت نے پوچھا کہ چلو مان لو آپ کے 4 شوہر ہیں، 4 شادیاں آپ کی ہو گئیں، مان لو، تو اب آپ کی ساس کتنی ہوں گی؟ 4۔ ساس کتنی ہوں گی؟ 4۔ نندیں کتنی ہوں گی؟ 4 ہوں گی، ایک ایک کے بھی اور 2 2 ہو تو 8، اور 4 4 ہو تو کتنی؟ 16۔ 16 نندے 4 ساسیں۔ تو ایک دم سے حضرت نے صرف اتنا ہی کہا تو کہنے لگی نہیں 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 نہیں، عورتوں کو ساس سے نند سے بہت ڈر لگتا، تو فوراً کہنے لگی نہیں 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 نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ سمجھ میں آیا تم کو؟ تو اس نے کہا آگے سمجھ میں آیا، کہ میں تو صرف 4 خاوندوں کی بات کر رہی تھی، ساس پھانس کہاں سے لایا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا ساس تو آئے گی نا، دیکھو گیٹ 1 بائی 1 گیٹ 1 ہے، سنا آپ نے کبھی؟ ایک چیز خریدو ایک چیز پالو۔ تو جب بیوی جو ہے شوہر لیتی ہے نا، اس کو مہر دیا جاتا ہے، اگرچہ خریدنے بیچنے کی بات نہیں ہے یہاں پر، لیکن مثال دے رہا ہے جس مہر تو اس کا حق ہے، شوہر کو لازماً دینا چاہیے، اگر بیوی معاف بھی کرے تب بھی دے۔ بہت سارے شوہر معاف کرواتے ہیں زبردستی، اس کو تو چھیڑیے ہی مت، وہ تو غلط بات ہے، لیکن کبھی کبھی بیویاں معاف کر دیتی ہیں، معاف کرنے کی شکل میں آپ اس کا 2 گنا 6 گنا 10 گنا دیجئے، گفٹ کے نام پر، ہدیے کے نام پر۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف ہو گئے آپ سو گئے چادر اوڑھ کے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کتنے شوہر ہیں بیویاں معاف کر دیتی ہیں، خوشی خوشی معاف کر کے اپنی جگہ پہ مست زندگی گزارتے ہیں، یہ غلط بات ہے، دینا چاہیے، کیریئر کا الگ موضوع ہے۔ تو وہ جو مہر دیتا ہے مرد عورت کو نکاح کے وقت میں، تو یوں سمجھ لو کہ عورت نے مہر لیا اور اس کو اپنا شوہر بنا لیا، تو اب ساتھ میں کیا آ رہی ہے؟ فری، سانس فری میں آتی، سب سے پہلے سانس فری میں آتی ہے، اور سانس فری میں آتی نا اسی لیے مسئلے ہوتے۔ سانس کو بولنا تم سانس بننے کے لیے 1 لاکھ روپے دو، پھر سیدھی ہوتی ہے، اور اگر سانسیت دکھائے تو مہینے میں 15,000 دینا پڑے گا تم، بلا وجہ سانس بن کے دکھایا اس کو، ڈس رہی ہے، ہمیشہ پریشان کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو تنگ کر رہی ہے، تو مہینے میں 15,000 پینالٹی مثال کے طور پر۔ تو جب عقل میں بات آئے گی تو سانس فری میں مل جاتی ہے اس کو شوہر کے ساتھ میں، نندے فری میں مل جاتی ہیں، تو حضرت نے اس کو اس راستے سے سمجھایا، تو دین میں شبہ پیدا ہو رہے تھے، دلیل عزت سے دے رہے ہیں، سمجھ میں آ ہی نہیں رہی، تو اس طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو دین پر یہ جو اعتراض آتا ہے یہ دین کا فتنہ ہے۔ اللہ پاک اگر دین کی سلامتی ہمیں نصیب فرما دے کہ دین میں کوئی فتنہ نہ آئے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے۔
ایک آدمی کا موت کا وقت دنیا میں اس حال میں آئے کہ دین کے تعلق سے اسے رائی کے دانے کے برابر بھی شبہ نہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ یقیناً ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ ہمارے دین کو فتنے سے محفوظ فرما دیجئے، نہ شہوت کی وجہ سے فتنے آئیں اور نہ ہی شبہ کی وجہ سے۔ ایسے ہی عافیت کا مطلب علماء کرام نے لکھا ہے السلامۃ فی البدن من سیء الاسقام، السلامۃ فی البدن من سیء الاسقام، یعنی جسمانی امراض سے محفوظ رہنا، کسی بھی قسم کی بیماری اس کو لاحق نہ ہو، یہ ہے العافیہ۔ ہم دعائیں دیتے ہیں نا، اللہ پاک آپ کو عافیت عطا فرمائے، یعنی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو صحت مند جسم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی، بیمار آدمی کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ بیمار آدمی سے کبھی بھی رائے نہیں لینی چاہیے، بیمار جسم میں بیمار عقل ہوتی ہے، بیمار عقل میں بیمار رائے ہوتی ہے۔ تو جسمانی بیماری کا اثر رائے پر پڑتا ہے کہ رائے بھی بیمار ہوتی ہے، تو روحانی بیماری کا اثر رائے پر کتنا پڑتا ہوگا سوچیں کہ جو شخص روحانی بیماری میں مبتلا ہے، روح اس کی علیل ہے، تو یقیناً اس کی رائے بھی علیل ہوگی۔ تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، دین میں سلامتی ہر قسم کے فتنے سے اور جسم میں سلامتی ہر قسم کی بیماری سے نصیب فرمائیے۔ تیسری چیز فرمائی العفو والعافیہ والمعافات، اے اللہ معافات نصیب فرمائیے۔ معافات کا مطلب ہے ان یعافیہم منک وان یعافیک اللہ من الناس، کہ اللہ پاک لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما دے، میرے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما دے، لوگوں کے شر سے میں محفوظ، میرے شر سے لوگ محفوظ۔ آج کتنی مصیبتیں ہیں، خاوند کے شر سے بیوی محفوظ نہیں، بیوی کے شر سے خاوند محفوظ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے شر میں گرفتار ہیں۔ تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات جامع دعا ہے، اس کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں دعا سکھائی نبی علیہ السلام نے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ ادب ہے دعا کا۔ کسی کے سامنے آپ جائیں، جا کے کہیں 5 لاکھ روپے دیجئے، تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ کہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت سخی ہیں، آپ کا تو ہاتھ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، 1000 دینے والے ہوں تو ان میں آپ کا نمبر پہلا ہے۔ انسان پسند کرتا ہے اس طرح کی چیزیں، فطرت ہے اس کی۔ اب اس سے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہیں اس سے کہ دراصل یہ آپ کی خاندانی شرافت ہے، آپ کا خاندانی معاملہ ہے کہ آپ لوگ دینے کو پسند کرتے ہیں، خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں تیسری بات اس سے کہنا کہ کچھ نواز دیجیے۔ ایک مثال دی میں نے، مخلوق سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے بتایا کہ جب کسی سے اگر ایسے کہیں گے تو وہ کیا وہ دینے سے منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا نا۔ ایسے ہی اللہ سے مانگنا سکھایا محبوب علیہ السلام، اللہم انک عفو، اللہ آپ کا کام ہی معاف کرنا ہے، روز ازل سے لے کے آج تک آپ معافی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے نا تو ہم کیا پیدا ہوتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں پیدا ہوتے، دنیا کبھی بھی ختم ہو چکی ہو۔ آپ کے معاف کرنے ہی کا تو فعل ہے کہ ہم زندہ ہیں دنیا میں۔ پہلا جب آپ کی یہ شان ہے، پھر یہ کہ تحب العفو، آپ تو معافی کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا پسند فرماتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا آپ نے پاک کلام میں کہ تم معاف کرو دوسروں کو، فلیعفوا ولیصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، فاعف عنہم واصفح، معاف کرو درگزر کرو۔ محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ معاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا امت کو اللہ کا مزاج۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنی دفعہ اللہ سے اپنے کو معاف کروانا چاہتے ہو اتنا معاف کرو۔ تحب العفو، آپ کو معافی پسند ہے۔ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے، اس قدر آپ کو معافی پسند ہے۔ فاعف عنی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ جب اتنا بندہ اللہ کے سامنے عرض معروض کر کے کہے گا کہ معاف فرما دیجئے تو کیا معافی نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔
یہاں پر عفو کا جو مطلب ہے اس دعا میں اللہم انکا عفوٌ، محدثین نے لکھا کہ ہمارے گناہوں کے آثار کو بھی مٹا دیجئے. امحو آثار ذنوبنا، جس موبائل سے ہم نے گناہ کیا ہسٹری ڈیلیٹ فرما دیجئے آپ. امحو آثار ذنوبنا. ایک ہوتا ہے ہسٹری کا ڈیلیٹ کرنا، ہسٹری ڈیلیٹ کرنے پر پھر بھی نکالی جا سکتی ہے. ایک ہوتا ہے فیکٹری ریسیٹ. اگر فیکٹری ریسیٹ انسان کر دیا تو پھر اس فون میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، دوسرا آدمی اس فون کو نئے سرے سے استعمال کر سکتا ہے. تو یہ جو فیکٹری ریسیٹ ہے، اے اللہ یہ کر دیجئے انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ آثار کو بھی مٹا دیجئے ہمارے گناہوں کے. جیسے عدالتوں میں کسی کو بری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے، یہ فیکٹری ریسیٹ ہے. اب کوئی پولیس والا اور کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو فلاں تھا. باعزت بری ہونے کے بعد اب وہ ایک عزت دار شہری بن گیا. اگر کوئی اس کو اس کے پچھلے مقدمے میں تانا بھی دیتا ہے اور اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حتیٰ عزت کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے دوبارہ کورٹ میں کہ فلاں آدمی نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی، کہ اس نے مجھے یہ تانا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کورٹ نے باعزت بری کر کے آثار بھی مٹا دیے تھے، فیکٹری ریسیٹ کر دیا تھا اس کو. پھر دوسرے نے کیوں کہا تو ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے جب آثار مٹا دیے جاتے ہیں. اے اللہ آپ بھی میرے گناہوں کو ایسے مٹا دیجئے کہ اس کے آثار بھی مٹا دیجئے. اب نبی علیہ السلام کی زبانی سنیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے انس اللہ حفظ ذنوبہ، فرشتے جو اس کے گناہوں کو یاد کر چکے تھے، فرشتوں کی میموری میں وہ گناہ جا چکا تھا، اللہ وہاں سے بلا دیتے ہیں. انس اللہ حفظ ذنوبہ، فرشتے وہ گناہ بھول جاتے ہیں. ایسے ہی وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، ایسے ہی اللہ پاک اس گناہ کو اعضاء سے بھلا دیتے ہیں، اعضاء بھی بھول جاتے ہیں. جسم کے جن حصوں سے اس نے گناہ کیا تھا، جسم کے وہ حصے وہ گناہ بھول جائیں گے. اور اگر اللہ یہ کام نہ کرے نا تو کل قیامت کے دن ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر گواہی دینے والے ہیں، اللہ کے سامنے ہمارے خلاف بولنے والے ہیں. اگر اللہ آثار مٹا دیں گے تو وہ بھول جائیں گے، نہیں بول پائیں گے. ایسے ہی وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، زمین کے جن ٹکڑوں پہ بیٹھ کر گناہ کیا تھا، زمین کا وہ حصہ اس گناہ کو بھول جاتا ہے. ورنہ زمین کو گناہ ایسے یاد رہتا ہے کہ زمین چیخ کر کہتی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس خبیث کو اپنے اندر لے لوں، زندہ نگل لوں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کو محسوس کرتی ہے. ایسا نہیں کہ زمین کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، یاد رہ جاتا ہے. پردوں کے پیچھے گناہ کرتے ہوئے، بند کمروں میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، موٹی موٹی دیواروں میں بیٹھ کر ساؤنڈ پروف سسٹم لگا کر یہ سوچنا کہ اب ہمارے گناہ کو نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ پاک اس جگہ کو ہی گواہ بنا دیتے ہیں، وہی دیواریں گواہی دیں گی، وہی زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا. ایسے ہی محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا زمین کے جس حصے پہ نیک آدمی بیٹھتا تھا، جہاں بیٹھ کے روتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، وہ حصے گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. اے اللہ یہ بیٹھ کے ہمارے پاس، ہم پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ وہاں پر آپ کو مناتا تھا، آپ کو یاد کرتا تھا، گواہی دیں گے. اور ایسے ہی یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے وفات پا جانے کے بعد وہ حصے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتا تھا. حتی یلقى اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے. یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے 3 باتیں ہوتی ہیں کہ فرشتے بھول جاتے ہیں، اعضاء بھول جاتے ہیں، زمین کے حصے بھول جاتے ہیں. اسی حالت میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جب وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِالذَّنْبِ، اس حال میں کہ اب اس کے گناہ کا کوئی گواہ اللہ کے پاس نہیں. اللہ نے سارے گواہ ختم کر دیے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسان غلط ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر گواہ میرے خلاف گواہی دے دیں گے تو پھر میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں پوری زندگی جیل میں سڑوں گا اور مجرم کی طرح زندگی گزاروں گا. اگر اس کے پاس پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، شیطان صفت ہوتا ہے، وہ گواہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. گواہوں کو مٹا کر وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میرا کیس بند ہو جائے گا، میری فائل بند ہو جائے گی. لیکن دنیا کے عدالت میں
دنیا کے مقدمات میں اگر وہ اس طرح کامیاب ہو بھی جائے تو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ خود گواہوں کو مٹا دے. جیسے فرشتوں سے بھلا دیں، اعضاء و جوارح سے بھلا دیں، زمین سے بھلا دیں. فرشتے جو بھول جاتے ہیں وہ اس لیے کہ فرشتے یہ نہ کہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے بندے سے، تم معلوم ہے تم کو فلاں جگہ فلاں وقت میں اچھی طرح پہچانتے ہم تم کو، ہمیں لکھی تھے تمہارے گناہ، وہ تو اللہ نے کرم فرمایا مٹا دیے گئے تمہارے گناہ، تانا دے دیا نا فرشتوں نے. اللہ فرشتوں کے ذہن سے اس لیے بلاتے ہیں کہ فرشتے کل تانا نہ دے، میرے بندے کو جس کو میں نے معاف کر دیا میرے سامنے فرشتوں سے کچھ سننا نہ پڑے، اس لیے بلا دیتے ہیں. گناہ چھوڑنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. جو بندہ 3 کام کرتا ہے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اور گناہ جس سے چھوٹ جاتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے جبرائیل کا سا مقام ہونا چاہیے، ولیوں کا وہ سردار ہونا چاہیے، معصوم بندہ ہونا چاہیے. آپ اس وقت مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں اگر یہ 3 کام کریں گناہ چھوڑنے کے لیے. پہلی بات، ہمت کر کے گناہ چھوڑیں. ہمت اصل چیز ہے، اگر ہمت ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، اگر وہ ہمت نہیں کرے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے آپریشن کا معاملہ آ گیا کسی کا، اللہ نہ کرے، اب اس کو تھیٹر میں جانا ہے، سرجری کروانا ہے، اپنے کو صحت دینا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہمت کرو. ورنہ آپریشن تھیٹر میں تو ڈاکٹر باپ کو بھی آنے نہیں دے گا، ماں کو بھی آنے نہیں دے گا، بچوں کو بھی آنے نہیں دے گا، کوئی نہیں آئیں گے ساتھ میں، اکیلے جانا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، تو ہمت خود کو کرنا پڑے گا. تو ہمت جب انسان کرتا ہے تو بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے، اور ہمت چھوڑ جاتا ہے تو پھر مکھی مچھر سے ڈر جاتا ہے. تو ہمت کر کے گناہ چھوڑنا ہے. تو ہمت کر کے اگر گناہ چھوڑے گا تو یہ پہلا قدم ہو گیا. دوسرا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمت عطا فرمائیے، اور جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرمائی. ہمت کرنا، عطائے ہمت اور استقامت علی الہمت کی دعا کرنا اللہ پاک سے. تو جب آپ نے ہمت بھی مانگ لی اور ہمت بھی کر لی اور ہمت کے عطا ہونے کی اور ہمت پر استقامت کی دعا بھی کر لی، تو اب ایک تیسرا کام اور کر لیں. اللہ کے نیک بندوں سے دعا کے لیے کہہ دیں کہ ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجیے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہتے تھے دعا کرنے کے، بچوں سے کہتے تھے کہ دعا کرنے کے. نبی علیہ السلام کا معمول تھا اگر کوئی آدمی بیت اللہ جاتا اسے کہتے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. سنت ہے بیت اللہ جانے والے سے یہ کہنا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھی. حضرت عمر کا مستقل معمول تھا، جس کسی کے بارے میں سنتے کہ بیت اللہ جا رہا ہے تو اجتماع سنت میں اس سے کہتے کہ اشرکنی فی دعواتکم مشرکنی فی دعائک، ہمیں اپنی دعا میں شریک کر لو. تو ایسی یہ 3 کام کرنے سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو واعف عنا واغفر لنا جو کہتے ہیں نا کہ گناہوں کے آثار مٹا دیجئے اور برائیوں پہ چادر ڈال دیجئے، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیجئے، ہم پر رحمت فرما کے ہمارے ساتھ احسان فرما دیجئے. تو جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چادر ڈال دی جاتی ہے مغفرت کی، تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت اترنی شروع ہو جاتی ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم یہی نیت کریں، اے اللہ پہلے عشرے میں آپ کی رحمت اتری تھی، ہم نکمے آپ کی رحمت کو پا نہیں سکے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، بلکہ پہلے عشرے میں بھی گناہ ہی کر رہے تھے. دوسرا عشرہ آیا، اے اللہ مغفرت کی بارش ہوئی، ہم اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے، تب بھی ہماری مغفرت نہیں ہو سکی، ہمارے گناہ تب بھی ہوتے رہے. اے اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں تو آپ جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ جہنم سے چھٹکارا دیں گے، اور جہنم سے جب آپ چھٹکارا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے مکمل معاف فرما دیں گے. تو پیارے اللہ ہم کو معاف فرما کر پھر سے رحمتوں کی چادر ہم پر تان دیجئے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کسی سفر سے واپس ہو رہے تھے، دریا کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا، عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز کے بعد رو رو کر اللہ سے امت کی مغفرت کی دعا مانگی. نبی علیہ السلام نے دیکھا اتنے میں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور اس نے ریت کے چند دانے اپنے منہ میں لیے
مٹی کے ریت کے چند دانے اپنے منہ میں لیے اپنی چونچ میں، اور دریا کے پانی کی طرف اڑ کر چلی گئی، پھر دوبارہ آئی، پھر لی، پھر دریا کی طرف گئی، پھر سے بارہ آئی، پھر چند دانے لی، پھر دریا کی طرف گئی۔ نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا آخر کیا کر رہی ہے، اتنے میں جبرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی دعا کے بعد اللہ نے گویا آپ کے سامنے واضح کیا امت کا معاملہ اس چڑیا کے ذریعے۔ کیسے واضح کیا کہ جس طرح اس چڑیا کی چونچ میں زیادہ سے زیادہ 2 3 4 دانے آئیں گے ریت کے، جو ذرات ہیں 2 3 4 5، اے میرے حبیب آپ کی امت کے گناہ چاہے جتنے ہوں وہ ریت کے ان دانوں کی طرح ہی ہیں، وہ ریت کے ان دانوں کی طرح ہی ہیں، اور میری رحمت تو اس دریا کی طرح ہے، یہاں سے جتنے دانے جاتے رہیں اس دریا میں گرتے رہیں، دریا کو کیا فرق پڑنے کا ہے، بہا کے لے کے چلا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی ہے، امت کے سارے گناہ ریت کے دانوں کی طرح ہیں، اللہ کی رحمت کے سامنے جائیں گے تو اللہ پاک بہا دیں گے۔ تو اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ آپ کے اے محبوب علیہ السلام آپ نے جو دعا کی تو اللہ نے سکھایا کہ میرے محبوب اتنی دعا کر رہے ہیں آپ، میں تو ایسے معاف کرنے والا ہوں، تو اللہ پاک تو ایسے معاف کرتے ہیں۔ سوا 12 تک بیان کا وقت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کرنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے؟ آپ چاہیں نہ چاہیں ہم تو اپنے اصول کے حساب سے کرتے، ویسے بھی آج پہلا موقع ہے کہ ذرا اٹھ کے جانے لگے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، یہ مجمع بھی زیادہ ہے، گرمی بھی ہو رہی ہوگی، کولر بھی بیچارے کہہ رہے ہوں گے کہ آج اتنے سارے کہاں سے آ گئے کہ ہم اتنا پھر رہے ہیں جب سے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو گرمی ہی گرمی ہو رہی ہے۔ کیا کرنا ہے حافظ صاحب؟ نہیں لوگوں کو اندر کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پیچھے جگہ ہے، کیا کہ اس کے بعد کیا بولے؟ اچھا دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ دیکھو اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، اللہ نے خود کہا میں نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں نا تم گن بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ پاک ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ ہمیں سماعت نہ دیتے سننے کی طاقت تو ہم بہرے ہوتے، اللہ ہمیں بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، ہاتھ اور پیر نہ دیتے تو لنگڑے اور لولے ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، کھانے کو نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے پیاسے ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، مال نہ دیتے فقیر ہوتے، دماغ نہ دیتے پاگل ہوتے، علم نہ دیتے جاہل ہوتے، عزت نہ دیتے ذلیل ہوتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی آپ بتائیے کون سے بازار میں ملتی ہے؟ بڑے سے بڑے مال کا آپ نام لے لیں کہ فلاں مال میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ہم آپ کو دلائیں گے، دلائیے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جتنی چیزیں اس میں ابھی بتائی گئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا کے خزانوں میں موجود ہیں سوائے اللہ کے خزانوں، اللہ کے خزانے سے یہ چیزیں اترنے والی ہیں۔ تو قدم قدم پر ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک مانگنے کو اتنا پسند فرماتے ہیں، کئی چیزیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں بتائی گئیں، کئی مسائل، کئی احکامات، کئی چیزیں۔ چنانچہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ تشریح نہیں کریں گے ہم کہ اس کا کیا مطلب ہے، صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کئی چیزوں کا سوال جب صحابہ کرام نے کیا نبی علیہ السلام سے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ محبوب یہ فرمائیے، یسألونک عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں پوچھنے والوں نے، اللہ نے کہا قل اصلاح لہم خیر، نبی علیہ السلام کی زبانی جواب آ رہا ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو کئی چیزوں میں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین وغیرہ،
تو یہ ساری چیزوں میں اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے جواب دلوایا. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں، ابھی پوچھا ہی نہیں، ابھی سوال ہی نہیں کیا. اللہ نے نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے محبوب میرے بندے اگر پوچھ لے نا، پوچھ نہیں رہے، ابھی غافل ہیں، ابھی سوال آیا نہیں، بیچارے بے قصور ہیں، جانتے نہیں ہیں وہ اپنے پروردگار کو، لیکن مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ میرے بندے کہاں ہیں، کسی کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے مجھ تک. تو محبوب وقت سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کسی دن بھول بھٹک کے میرے بندے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرا پتہ پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، قُل نہیں کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کہا کہ آپ سے پوچھیں، یہ نہیں کہا کہ قُل فَإِنِّي قَرِيب، قُل کو ہٹا دیا، کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں وہی ہوں، جہاں سے وہ پوچھ رہا ہے وہی ہوں، اسی جگہ ہوں. اللہ نے واسطہ ہٹا دیا. کس کا واسطہ؟ محبوب کا واسطہ ہٹایا. نبی علیہ السلام، اگر ہمارے ساتھ یہ بات ہوتی کہ محبوب کی مہر نہ لگے تمہاری دعا پر، تمہاری دعا قبول ہونے کے تم سوچنا بھی نہیں، تم کو جو مانگنا ہے محبوب سے بولو، محبوب علیہ السلام پھر مجھ سے کہیں گے تو میں مانگوں گا. نہیں، اللہ نے کہا تو مجھ سے پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، قل بھی نہیں کہا کہ محبوب آپ کہیے. دیکھو اللہ نے واسطہ ہی ہٹا دیا. اللہ نے تعلق بتایا کہ میرے اور میرے بندے کا ایسا تعلق ہے کہ میں کسی کو بیچ میں نہیں رکھتا، بس میں اور میرا بندہ، میں اور میرا بندہ. اللہ ایسا تعلق بتا رہے اور ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچ رہے پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، سنے ہی نہیں رہے. حضرت فرماتے ہیں ایک بندے کی زبان سے یہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اللہ تو میری سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، اللہ نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے. ترا مکانی و تسمع کلامی، کہ آپ میری جگہ دیکھتے ہیں، میری بات سنتے ہیں. وتعلم سریری وعلانیتی، میری آہستہ گفتگو کو بھی آپ جانتے ہیں، آہستہ اعمال کو بھی آپ جانتے ہیں، علانی اعمال کو بھی آپ جانتے ہیں، خفیہ بھی جانتے ہیں، ظاہر بھی جانتے ہیں. اللہ کی جب یہ صفت ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کب سنیں گے، کیسے سنیں گے، سن نہیں رہے ہیں. مخلوق سے مانگیں گے ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار دھکے، ذلت، رسوائی، جھڑکی گھڑکی. خالق سے جتنا مانگو اتنا ملے. مخلوق سے ہر مرتبہ میں مقدار کم ہوتی چلی جائے گی، خالق سے ہر مرتبہ مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مخلوق سے مانگو تو ہر مرتبہ میں ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی، خالق سے مانگو ہر مرتبہ خالق خوش ہوتے چلے جائیں. اس لیے اتنا مانگنا چاہیے، اتنا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ کو یہ بات پتہ چل جائے. اللہ کو تو پتہ پہلے سے ہی ہے، لیکن ہم اللہ کو پتہ چلا دیں کہ اللہ ہم کسی سے بھی نہیں مانگتے، سوائے آپ کے کسی سے نہیں مانگتے. تو مخلوق سے مانگو تو مخلوق ناراض. جیسے امیر کبیر سے جا کے بولو 10 روپے دیجیے، ناراض ہو جائے گا. 10 روپے فقیر سے جا کے مانگ لیں. میرے پاس تو لوگ کروڑوں لینے آتے ہیں، 10 روپے کیا پوچھ رہا ہے؟ ارے عجیب بات ہے بھائی. امیر سے کم مانگو، ناراض ہو گیا. غریب سے جا کے بولو بھائی 1 کروڑ دو، کہے گا مذاق کیوں اڑا رہے ہو، میں ہی ملا کے تم کو کروڑ میں نے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں. عجیب بات ہے. اس سے زیادہ مانگو تو ناراض، اس سے کم مانگو تو ناراض. اور اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ مانگتے ہی جاؤ، مانگتے ہی جاؤ، راضی ہے راضی. کہہ رہے تم جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، موچی کے پاس جاؤ نا بھائی. اب تو کوئی موچی کے پاس جاتا بھی نیا چپل خرید کے لاتا ہے. اتنی معمولی سی چیز، چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، اللہ سے مانگنے کو فرما رہے نبی علیہ السلام. تو ہم چھوٹی چیز مانگنے میں کیوں شرماتے؟ سر میں درد ہوا پہلے اللہ سے مانگو پھر گولی کھاؤ. اب اگر کوئی کہے کہ سر میں درد تو ہوتا ہی رہتا ہے، حضرت وہ اللہ کو کیوں تکلیف دیں بلا وجہ سے؟ ہاں نعوذ باللہ. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کو کیوں مصروف کر دیں، سر میں درد تو ہوتا ہی رہتا ہے، پہلے اللہ سے مانگو پھر گولی کھاؤ. مخلوق اگر دن میں دیتی ہے تو رات میں دروازے بند. چھٹی کا دن ہے، بینکوں کے دروازے بند. تھوڑا بہت تنگی پیش آ گئی، کمزوری ہو گئی، کاروبار میں مندی ہو گئی، کہتے ہیں کہ مندہ ہو گیا. کہتے کیا کہتے؟ مندی تو نہ کہو، مندی تو بڑے لوگوں کی ہو گئی. تو ایسے حالات میں بند ہو جاتا ہے، مٹھی بند ہو جاتی ہے، ہاتھ بند. اور اللہ کا معاملہ یہ دن میں بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، رات میں بھی دروازہ کھلا ہوا ہے.
سردی میں بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، گرمی میں بھی کھلا ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا نا جب بھی مانگیں گے میں ہوں وہاں پر، تو سوچو اللہ پاک کتنے تیار ہیں دینے کے لیے۔ اور اللہ پاک کی تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا کون ہے۔ مخلوق تو رشتہ داریاں دیکھتی ہے، یاریاں دوستیاں دیکھتی ہے، احسان کس نے کیا وہ دیکھتی ہے، غرض کس سے پوری ہوگی وہ دیکھتی ہے، پھر دیتی ہے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ کہ اللہ کچھ نہیں دیکھتے، مانگنے والا ہے بس کافی ہے۔ مجھ سے مانگ رہا ہے کیا، مخلوق سے نہیں مانگ رہا ہے، کافی ہے، میں دے دوں گا۔ مانگنے والا کون ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی بھی رہنے دو۔ اس لیے دعا خود کرنا زیادہ بہتر ہے، کروانے سے زیادہ خود کرنا بہتر ہے۔ اللہ کو دکھاؤ کہ مجھے ضرورت ہے۔ اب دوسروں سے اگر آپ کہتے پھریں گے تو اللہ پاک بھی سوچیں گے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ضرورت ہوتی تو خود مانگتا۔ تو اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ آپ تو ایسے شہنشاہ ہیں کہ آپ کے پاس آ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہم فلاں چیز لائے ہیں، فلاں چیز دے دیجئے، ہم نے فلاں چیز دی ہے، فلاں کام کر دیجئے۔ اللہ سے یہ نہیں کہتے نا۔ جیسے ایک بادشاہ کے دسترخوان پہ جائیں اور اپنا ٹفن لے کے جائیں، کیا کہے گا بادشاہ؟ کیا کہے گا؟ پھانسی پہ چڑھا دے گا نا۔ تو اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں ہے اللہ وہ مدرسے میں دیا تھا تھوڑا سا چاہیے، اللہ وہ مسجد میں دیا تھا مجھے چاہیے۔ اب دیا تو دیا ہوگا بھائی، اللہ کو کیوں بول رہے ہو؟ اللہ سے یوں ہی مانگو، اللہ چاہیے مجھے، کیوں چاہیے؟ کہ آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، آپ سے لینا ہے مجھے، آپ میرے اللہ ہیں، آپ دیں گے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایسے مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو پروردگار عالم سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ دل کھول کر مانگے، متوجہ ہو کر مانگے۔ یہ تین باتیں جو عاجز نے کہی ہے ان کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی بندگی کی روح ہے۔ انسان اپنا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا اس وقت ظاہر کرتا ہے سب سے زیادہ جب وہ دعا مانگتا ہے۔ اس لیے فرمایا مخ العبادہ، بندگی کا مغز ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج میں دعا جو ہے وہ روح ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جتنی بندگی تم کرتے ہو اللہ کی، نماز کے ذریعے کرو گے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، کہ حج کے ذریعے، بندگی جو تم دکھاتے ہو اللہ کے سامنے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اس میں سب سے زیادہ بندگی تمہاری دکھے گی کب؟ جب تم مانگو گے، اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کرو گے، بچھ جاؤ گے اللہ کے سامنے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، بھکاری بناؤ گے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حقیقت میں بندہ ہے اللہ کا۔ ایسے ہی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ فقیروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے اونچے دروازے پہ جاتے ہیں اتنی اونچی صدا لگاتے ہیں کہ یہاں سے مل کر رہے گا۔ فقیروں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں پہلے اس کو، دے گا کہ نہیں دے گا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ایکسپرٹ ہو گئے نا، وہ پیشہ ور ہوتے ہیں۔ وہ جس آدمی کا جو پیشہ ہوتا ہے، جو فیلڈ ہوتی ہے، تو ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے اس سے، تو سال دو سال کے ایکسپیرینس کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دے گا یہ نہیں دے گا۔ تو دینے والے کے پاس ایک انداز دوسرے انداز سے جاتے ہیں اور نہیں دینے والے کو ٹچ کرتے ہیں، یہ دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا تو فطرت اس کی وہی ہے، نہیں دے گا۔ ارے یہ بات سمجھ میں، لیکن جو پتہ چل گیا ان کو کہ فور ویلر میں بیٹھا ہے، اے سی ہے اندر، شیشے چڑھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں یہ ہے، جیب میں وہ ہے، لباس ذرا ایسا ویسا دکھ رہا ہے ماشاءاللہ، اندر کچھ دیکھ لیا تو وہاں ٹک جاتا ہے، مل کر رہے گا۔ اور بھئی یہاں پر یہ سوچ لو کہ دے دینا چاہیے ویسے ٹائم۔ وہ بیچارہ اس امید سے وہ کار کے شیشے کو نوک کیا کہ یہ کار کا شیشہ ہے، کھلے گا تو اندر سے کچھ آئے گا، آپ نے وہاں سے یوں کر دیا اس۔ کچھ پیسے جو ہے ایسے رکھنے چاہیے اپنے پاس میں، جب آپ سڑک پر نکلیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہی رکھیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہاں مسائل فلا تنہر، مانگنے والا ہے نا وہ چھوڑو جانے تو، لیکن معمول نہ بنایا جائے اس کا کہ دینا ہی دینا ہے، اور بلا کے دے رہے ادھر آؤ سگنل پہ، کیوں بلا رہے اس کو؟ وہ آیا نوک کیا تو ٹھیک ہے اس کو دے دو، کہ بغیر دیے بھیجنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کے سامنے یقین سے مانگنا چاہیے کہ میں نے ایسے کا شیشہ کھٹکھٹایا ہے کہ وہاں سے مل کر رہے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کہیں لا نہیں ملے گا، اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
ایسے ہی عافیت والی روزی مانگے. ہم کئی دفعہ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. ایک بندہ مانگتا ہے اے اللہ خوب پیسہ دیجیے, اللہ خوب مال دیجیے, اللہ خوب پیسہ دیجیے, خوب مال دیجیے, بار بار یہی مانگتا جا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کی مانگ کے حساب سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو مال پیسہ خوب دیں گے لیکن بیوی کو نافرمان بنا دیں گے. مال پیسہ خوب دیں گے, اولاد کو وبال بنا دیں گے. مال پیسہ اس کو بہت دیں گے لیکن شوگر کا ایسا مریض بنا دیں گے کہ بس 2 بسکٹ اور چائے پر رہے گا, کھلائے گا مگر کھائے گا نہیں. تب کیا ہوگا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے عافیت والی روزی اللہ سے مانگی. صلی اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل جس شکل میں ہو, جس شکل میں ہو مانگو. تو عافیت والا مال, پاکیزہ مال مانگنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے مانگا بھی ہے تو کس انداز سے مانگا؟ وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَاسِعًا, اے اللہ حلال پاکیزہ خوب روزی, یہ فرمایا. ایک اللہ والے نے یوں سکھایا کہ اللہ سے روزی ایسے مانگو, اے اللہ عافیت والی, عزت والی, سہولت والی, راحت والی, برکت والی روزی عطا فرما. عافیت کی تشریح ہے اصل میں. وہ عافیت والی یعنی عزت کے ساتھ آئے, ذلت سے لینا نہ پڑے. سہولت والی وقت کم خرچ ہو, زیادہ سے زیادہ مل جائے. اب آدمی زیادہ مال مانگے اور اللہ تعالیٰ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا دے, 20 گھنٹے اس کو پسینہ بہانا پڑے, کیا ہوگا؟ سہولت کے ساتھ مل جائے اور راحت والی اے سی میں بیٹھ کے مل جائے. کیا ضرورت ہے پسینہ بہانے کی, آپ کو دھوپ میں کھڑے رہ کے کام کرنے کی؟ لوگ کہتے ہیں پسینہ بہائے بغیر نہیں آتا. ٹھیک ہے نہیں آتا ہوگا لیکن یہی یقین کیوں رکھ رہے ہو؟ یہی یقین رکھو گے تو بہانا ہی پڑے گا. ہم تو کمزور بندے ہیں, اللہ سے کہیں کہ اللہ 2 منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, 2 منٹ کی سختی برداشت نہیں ہوتی, بیٹھے بٹھائے کھانے کی عادت ہو چکی ہے, میں ایسے ہی ہوں, اے اللہ آپ عافیت والی, عزت والی, سہولت والی, راحت والی, برکت والی روزی عطا فرما دیجیے. تو راحت والی روزی مانگی, اے سی میں بیٹھ کر مل جایا کرے. برکت والی, برکت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو جب وہ روزی ملے تو آپ کو تنگی محسوس نہ ہو, کم نہ لگے, مزید کی حرص اور خواہش نہ پیدا ہو, آپ اس میں خوش ہو جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جو مل گیا ماشاءاللہ بہت مل گیا. آپ کو پیسے ملے, 500 ہی ملے, صحیح خرچ ہوئے ہو, کتنی خوشی ہوتی ہے. 5000 ملے, غلط خرچ ہو گئے, کتنا رونا آتا ہے. تو اللہ سے عافیت مانگیں. اللہ پاک مصلحت دیکھتے ہیں, مصلحت کے حساب سے کرتے ہیں, بندے کے حساب سے نہیں کرتے. اگر بندے کے حساب سے وہ کرے تو اللہ کہاں کی. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, باپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا مصلحت ہے. اب بچہ بیٹھ کے ابو سے ضد کرے چاقو دیجیے, چاقو دیجیے, چاقو دیجیے, دے گا باپ؟ ہرگز نہیں دے گا. کیوں؟ معلوم ہے اس کو کہ بچے کو پتہ ہی نہیں کہ چاقو کرتی کیا ہے, چاقو کا عمل کیا ہے. ہاتھ کاٹ لے گا, چہرے پر زخم آ جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کو نقصان پہنچا دے گا. اس کو چاقو ہرگز نہیں دے گا, چاہے وہ رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لے. صرف گھر کی چھت سر پہ نہ اٹھائے بلکہ آسمان سر پہ اٹھائے, نہیں دے گا نا. ایسے ہی کبھی کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ سے, جتنی مرضی ہم رو لیں, اللہ نہیں دیتے. مصلحت ہوتی ہے اس میں کچھ. جب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ اللہ پاک کیوں نہیں دینا چاہ رہے مجھے نہیں پتا, لیکن نہ دینے میں ہی اچھا ہے. تو ہر چیز مانگو, ہر وقت مانگو, خوب مانگو. مانگنا سیکھنا پڑتا ہے. ایک آدمی مانگ رہا تھا اللہ سے کہ مجھے 10 کروڑ دے دیجئے. ایک مانگ رہا تھا ایک آدمی, اس نے 10 کروڑ, اس نے کہا تجھ سے تھوڑی مانگی, بخیل آدمی. سنا ہی کیوں بھائی, اللہ سے مانگ رہا ہوں نا کہ اللہ 10 کروڑ دیجئے, تم کیوں بیچ میں آ کے کرو 10 کروڑ. اللہ کے لیے 10 کروڑ کی کیا حیثیت ہے. جو ایک ادنا سے ادنا مومن کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ عطا فرمانے والے ہیں. دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پلین زمین دے دیں گے آپ کو, اس پہ سارا کنسٹرکشن آپ کیجئے. یہ دنیا کے بخیلوں فقیروں کا کام ہوتا ہے. اللہ اس میں محلات بنا کے دیں گے, باغات بنا کے دیں گے, نعمتوں کے ساتھ دیں گے, حوریں بھی دیں گے, سب دیں گے. ان کے ساتھ میں 10 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا مانگنا چاہتے ہیں, لوگ ہم کو پیچھے کر دیتے, تو اب قسطوں میں مانگتے ہیں اللہ سے. یہ تو اللہ کی شان گھٹانے والی چیز ہے, اللہ کو غصہ آتا ہے اس پر.
کم مانگنے پر اللہ کو غصہ آتا ہے، زیادہ مانگنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا، رب ھب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، ایسی بادشاہت کہ دوسرے کو نہ ملے۔ اس میں کیا حکمت تھی، مصلحت تھی، وہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے تو اللہ نے دے دی۔ تو ہم اللہ کے آگے سوال جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کرتے، جس کو شاعر کہتا ہے ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، کہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ پورا نہیں کرتے، نعوذ باللہ دیتے نہیں۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں فقیر ہی نہیں ہے، یہ شان سے مانگ رہا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ پھیلائے، جمعیاں لیتے ہوئے مانگ رہا ہے اللہ سے، دل کہی ہے، دماغ کہی ہے، زبان کچھ اور بول رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی بے دلی سے مانگتا ہے تو میں نہیں دیتا۔ دنیا کا ایک آدمی مانگنے والے کو دیکھتا ہے کیسے مانگ رہا ہے پھر دیتا ہے، تو اللہ پر نہیں دیکھیں گے، یقیناً دیکھیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا، کوئی راستہ پہ آنا ہی نہیں چاہتا، تو ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم اس کو دیں اور راستہ دکھائیں۔ دور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، یعنی صرف یہ جو کیفیت ہے نا، الفاظ میں مانگ رہا ہے، شاعری کر رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے قرت سے دعا مانگتے ہیں، قرت سے دعا مانگنے کا معاملہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس میں اس طریقے سے جب قرآن عظیم الشان پڑھا جاتا ہے ویسے دعائیں مانگی جائیں، تو اللہ پاک کو قرت سنانے کی دعا کر رہے، سوال پیدا ہوتا اللہ کو قرت سنا رہے کہ دعا کر رہے۔ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ درد ہو اس میں، عربی دعا چاہے نبی علیہ السلام کی ہو چاہے قرآنی دعا ہو، اس میں درد ہونا چاہیے۔ تو لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے بھی کسے، لفظ دعا ملتا ہی نہیں، سب کچھ ہے مگر دعا ہی نہیں ہے اس میں۔ دعا کے مطلب ہے مانگنا، گڑ گڑانا، لگ لپٹ کے مانگنا۔ دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی عاجز نے عرض کیا تھا، ایک ہے دعا پڑھنا، اس سے اوپر کا درجہ ہے دعا کرنا، اور اس سے اوپر کا درجہ ہے دعا مانگنا، اور پھر اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے مناجات، جو صرف تعلق والے کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ مناجات ہر کسی کا حصہ نہیں۔ دعا پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا پڑھنا ہے۔ پڑھا بھی کیسے آپ نے کہ وہ دعا لاحول پڑھے آپ پر، یہ دعا پڑھنا ہے۔ دعا کرنا کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پھر بھی آپ نے دعا کر لی۔ اب دعا مانگنا، اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے، اس کے معنی ذہن میں رکھ کے پہلے روئیے، رونا نہ آئے تو رونے کا چہرہ بنائیے، اپنے کو کمینہ سمجھیے، ذلیل سمجھیے اللہ کے سامنے۔ اللہ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، میں نے ہاتھ اٹھائے، میری اس گستاخی کو معاف فرما دیجیے۔ دعا مانگنے کا سوچ کے مجھے خودکشی کر لینا چاہیے تھا، اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دی۔ ایسے احساس کے ساتھ اب کہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعا کیسے قبول نہیں ہوتی ہے دیکھیے۔ تو ہاتھ بھی کپ کپائے، آواز بھی کپ کپائے، جسم تھرائے، دل حرکت کرے، دماغ حاضر ہو، اور پھر اللہ سے مانگے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جوانی میں خوب مستیاں کرتا ہے بندہ، خوب مستیاں، جتنی مرضی اتنی مستی۔ اب بوڑھا ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، مستقل کھانس رہا ہے، بیوی بھی اب تانے شروع کر دی، بچے بھی جھڑکیاں شروع کر دیے، اب کوئی پرسانے حال نہیں رہا، کھانا بھی اس کو مانگنے پر مل رہا ہے، مرضی کا نہیں مل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی ملے گا، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ کچھ اور کر لو۔ عجیب و غریب اس کی صورت حال ہو چکی ہے۔ جوانی میں کبھی اس نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، اچانک اس حالت میں مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ اس آواز پر میں کان نہیں دھرتا تھا۔ جب یہ آواز آتی تھی مزید چادر اوڑھ کے سو جاتا تھا، جب یہ آواز آتی تھی اس کے باوجود کام میں لگا رہتا تھا، لیکن آج اس آواز نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے۔ اب گرتے پڑتے اٹھا، سہارے سے جیسے تیسے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، چل نہیں پا رہا ہے، بڑی مشکل سے اس نے جوتیاں پہنی، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، گرتے پڑتے جیسے تیسے مسجد پہنچا۔
مسجد پہنچ کے ادھر ادھر دیکھا، ایسے لگا جیسے کسی اجنبی ملک میں آ گیا ہو، کوئی اس کا اپنا نہیں، سب اس کے لیے پردیسی ہوں، جیسے ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب آنسو پر آنسو نکل رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، مارے شرم کے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں، اس کو آواز نہیں آتی اللہ کی طرف سے کہ او باغی بندے، او بغاوت کے پتلے، کہاں تھا؟ لوگ مسجد بلانے آتے تھے، ان سے کہتا تھا کہ ابھی نہیں، مجھے مصروفیت ہے، میرے یہاں بہت کام ہے، کسی اذان کی آواز پر کان نہیں دھرا۔ آج جب بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، بچوں نے دھتکار دیا، اور میرے مؤذن کی آواز پر تیری آنکھ سے آنسو نکل آئے، شرم نہیں آئی آنے کے لیے؟ کچھ نہیں کہا اللہ نے، ایسا کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے اسی وقت اس کی معافی کے فیصلے کیے۔ اللہ پاک جب کسی کو معاف فرمانا چاہتے ہیں، ان کی کئی ادائیں ہیں، ان اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے، اسے بیار و مددگار بنا دیتے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا، مفلوق الحال، پراگندہ، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کو، ایسی حالت ہو جاتی ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سب لوگ، اکیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسی حالت پیدا کر کے خدا کی قسم اسے مستجاب الدعوات بناتے ہیں، ایسے کو کبھی دیکھو تو اپنے لیے دعا کروا لینا اس سے۔ اسی لیے بیمار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح قبول ہوتی ہے، اس کی چارپائی کی پٹی پر اللہ موجود ہوتے ہیں، وہ آہ کرتا ہے اللہ نیکیاں لکھتے ہیں، وہ درد سے کراہتا ہے اللہ اسے نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، زندگی میں جتنے نیک اعمال کیا کرتا تھا وہ سب کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس کی مثال میں سمجھو کہ ایک آدمی اللہ نہ کرے کنواں میں چلا گیا، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کنواں میں رہا، اگر وہ ایسا تھا کہ وہ اپنی صحت کے زمانے میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، صحت کے زمانے کے رمضانوں میں ایک روزہ نہیں چھوڑا، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہا، مستقل اس کا معمول تھا روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا، 6 مہینے کنواں میں رہنے پر بھی اللہ کے رجسٹر میں وہ نمازی تھا، وہ روزے دار تھا، وہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا، وہ ذاکر شاغل تھا، وہ تلاوت کرنے والا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ مرنے کے بعد اس سے کہا گیا ہو کہ تیرے 6 مہینے تو ضائع گئے، 6 مہینے ایسے بے ہوشی کے عالم میں تھا کہ تجھے کسی کی خبر نہیں تھی، لہذا وہ 6 مہینے تیرے شمار نہیں ہوئے۔ اللہ نہیں کہیں گے، 6 مہینے شمار ہوں گے۔ تکلیف پر صبر کرنے کا اجر الگ ملے گا اور ساری عبادتوں کا اجر الگ ملے گا۔ کوئی بچہ اپنی ماں سے روٹھ جاتا ہے، خالہ کہتی ہے بیٹے ماں سے کبھی نہیں روٹھا کرتے، باپ آ کے کہتا ہے بیٹے امی ہے تمہاری، امی سے کبھی نہیں روٹھتے، کوئی اور آتا ہے کہتا ہے ماں ہے تمہاری، ماں ہے وہ تمہاری جنت ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ 5 منٹ ماں سے روٹھ کر رہنے نہیں دیتی ہے دنیا اولاد کو، اور اسے احساس دلا دیتی ہے کہ تو کس سے روٹھا ہوا ہے، وہ فوراً اپنی ماں کے قدموں میں گرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہی حال اللہ کا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے کا۔ روٹھے ہوئے بندے کو اللہ نے خطاب کر کے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مولا سے روٹھ گیا، تو اللہ سے روٹھ گیا، اللہ سے ناراض ہو گیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنی طرف بلایا جو تو مجھے چھوڑ بیٹھا ہے؟ یہ انداز ہے اللہ کا کہ کریم پروردگار خود اپنے سے نہ روٹھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آخری بات، بگڑے بندے کا اللہ کو انتظار رہتا ہے، شیخ المشائخ کا انتظار نہیں کرتے اللہ پاک کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ تو ان کے ہیں، مسئلہ نہیں، وہ تو دعا کرتے ہی ہیں۔ قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب ان کا انتظار نہیں کرتے اللہ پاک کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہ تو کرتے ہی ہیں۔ اللہ پاک کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، کسی ماں کا بیٹا بچھڑ جائے، گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سب لوگ اپنے وقت پہ کھانا کھائیں گے، باپ بھی کھا لے گا، ماں نہیں کھائے گی، باپ بھی 1 آدھ گھنٹہ جاگ کر سو جائے گا، خدا کی قسم ماں کو پوری رات نیند نہیں آئے گی کہ اس کا بچہ بچھڑ گیا اس سے۔ ہوا کی وجہ سے دروازہ ہل جائے تو امید لگاتی ہے کہ بچہ آ گیا، دوڑ کے بھاگتی ہے،
کہ میرا بچہ آ گیا. یہ ماں کی ادا ہوتی ہے، ماں کی صفت ہوتی ہے کہ ماں کو بیٹے کا انتظار اتنا ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام نے یہ مثال لے کے سمجھایا، خدا کی قسم پروردگار کو اپنے بگڑے ہوئے بندے کے آنے کا اس سے زیادہ انتظار ہوتا ہے، اس سے زیادہ انتظار ہوتا ہے اللہ پاک کو اپنے بگڑے ہوئے بندے کے واپس آنے کا. جتنی خوشی ایک بچھڑے ہوئے بندے کے گھر پر آنے پر اس کے گھر والوں کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی پیارے اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ ان کی طرف لپکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف بھاگتا ہے. ہمیں چاہیے کہ پروردگار کی طرف بھاگنے والے بنیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو ملے گا اللہ کے در سے ملے گا، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہوتا ہے وہ ہر طرف پھرتا رہتا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ڈالتا اس کو، سب کو پتا ہے کہ یہ اس کا ہے، وہی دے گا اس کو. ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہمارے گلے میں اللہ کی غلامی کا پٹا ہے، ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے، ہمیں دینے والا صرف ہمارا پاک پروردگار ہے. تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی سے لو لگی ہے، تم ہی تو دو گے. ہمارا یہ معاملہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے. سب ہم اللہ کی رحمت کے سہارے بیٹھے ہیں، چوکٹ پکڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں 6 دن پورے ہو گئے. ہم میں سے جو مسنون اعتکاف والے ہیں انہوں نے مسجد کے حد سے باہر قدم نہیں نکالا. اللہ کو پیار آنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اگر کوئی آدمی کسی سخی کے دروازے پہ جائے، 1 گھنٹہ ٹھہرے، وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی ہے کہ چلا گیا. 2 گھنٹے کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ ہے کہ چلا گیا. 3 گھنٹے کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ ہے کہ چلا گیا. حتیٰ کہ آفس چلا گیا، آفس سے واپس آیا، دیکھا تو وہ پھر وہیں کھڑا ہوا ہے. اب تو اس کا دل پسیج گیا، رحم آ گیا کہ یہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا رہا، اسی جگہ رہا. نرم ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے آخر کیا مسئلہ ہے اس کا، لیکن پھر بھی دیتا نہیں ہے. سو جاتا ہے جا کر. شام کو اٹھتا ہے ریلیکس ہو کر، شام میں دیکھتا ہے کہ دن پورا ہو گیا نا، اب تو چلا گیا ہوگا. عصر کے وقت میں کھڑکی کھولی، دیکھا وہ وہیں پر موجود ہے. اب تو اس کی آنکھ میں آنسو بھی آ گئے کہ یہ یہیں پر ہے، صبح سے یہیں پر ہے، اتنی امید لگائے بیٹھا ہے مجھ سے. نہیں، اب تو میں اس کو صرف دوں گا نہیں، مغرب تک تھوڑا اور دیکھ لوں گا، دیکھتا ہوں مغرب تک یہ یہاں رہتا ہے کیا. 1 دن پورا ہو جائے گا. جب مغرب ہو جاتی ہے، مؤذن کی آذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، تو پھر دروازہ کھول کے دیکھتا ہے تو اس کو وہیں پر موجود پاتا ہے. تو اب ساری آزمائش ختم کر دیتا ہے. اپنے نوکر کو کہتا ہے جاؤ اسے بلا کے لاؤ. اب وہ جب اس کو بلا کے لاتا ہے تو اسے وہ گرم گرم روٹی بھی دیتا ہے، عزت سے کھانا بھی کھلاتا ہے، کپڑوں کا عمدہ جوڑا بھی اس کو دیتا ہے. اسے کہتا ہے تمہاری ضرورت جو بھی ہو بتاؤ، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا. ایک دن وہ سخی کے دروازے پہ ڈیرا ڈالے رکھا تو سخی نے اس کی ضرورتیں پوری کر دی، امید سے زیادہ اس کو دے دیا. وہ تو پورے دن انتظار صرف اس کا کیا کہ مجھے 100 روپے مل جائیں گے، 1000 روپے مل جائیں گے. لیکن اس سخی داتا، اس کریم نے 1 لاکھ سے زیادہ اسے نواز دیا. ہم اللہ کے دربار میں 6 دن سے بیٹھے ہیں اسی انتظار میں کہ اللہ ہمیں دیں گے، اللہ ہمیں نوازیں گے. تو ہم اس درد سے، اس تڑپ سے مانگیں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. تھوڑا آدھے گھنٹے کا بھی بریک ہے، آپ حضرات جائیں، کچھ ریفریشمنٹ وغیرہ ہے وہ مکمل کر لیں، ضرورت پوری کر لیں، پھر تازہ دم ہو کے آ کے بیٹھیں. انشاءاللہ اس وقت دعا بھی ہوگی، اور دعا سے پہلے ہمارے جو ادارے ہیں، بچوں نے جو امتحان دیے اس کے رزلٹ بھی سنائے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.